ابھی ٹی ٹی پی کے حال ہی میں ہونے والے بنو حملے یا بی ایل اے کے جعفر ایکسپریس کے انسیڈنٹ جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ان کے تانے بانے افغانستان میں نہیں پائے جاتے؟ کیا بی ایل اے کے دہشت گرد سیٹلائٹ فون کے ذریعے افغانستان میں اپنی ہینڈلر سے رابطے نہیں کر رہے تھے؟ کیا افغان سرزمین استعمال نہیں ہو رہی؟ گزشتہ برس اگست میں افغان طالبان کی عبوری حکومت کے چیف آف آرمی سٹاف نے دعویٰ کیا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کی افغانستان میں موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کیا اس پر لب کشائی کرنا پسند کریں گے؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ ٹی ٹی پی پاکستان کے بڑے دشمن سے بھی بیرونی حمایت اور مالی اعانت حاصل کر رہی ہے؟ اگرچہ پاکستان نے داعش کے کئی اہم رہنماؤں کو گرفتار کیا ہے جو متعدد حملوں میں ملوث تھے، اور ان میں محمد شریف اللہ نامی بھی شخص بھی ہے جس کو پچھلے دنوں ابھی امریکہ کے حوالے کیا گیا ہے، جو ایک منصوبہ ساز تھا جس نے کابل ایئرپورٹ کے اوپر اٹیک کیا تھا۔ دونوں ممالک کی اہم سرحدی گزرگاہ خاص طور پہ طور خمبی گزشتہ کئی ہفتوں سے بند ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر ہے، اور اصل وجہ یہ تھی کہ افغانستان اپنی سائٹ پر پاکستان کو بتائے بغیر ایک چیک پوسٹ بنا رہا تھا، اور پاکستان اس متنازع جگہ پر تعمیر نہیں چاہتا تھا۔ اگر افغانستان میں سسٹم ٹھیک ہو چکا ہے اور وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں تو وہ اپنے لوگوں کو واپس کیوں نہیں بلاتا؟ ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ ملا ہیبت اللہ کے عزیز کوئٹہ میں موجود ہیں، جو حکومت پاکستان کے وظیفے پر پل رہے ہیں، اور وہ یہاں ہر آسائش سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ وہ زکوٰۃ، خیرات، صدقات سب کچھ لے رہے ہیں، ساتھ پاکستان کے خلاف بات بھی کرتے ہیں۔ پاکستان کو تو یہ اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں کہ یہاں آئیں گے، رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، اور پھر اس ملک کے خلاف ہی بات بھی کریں گے۔ خطے کے اندر طاقتیں اپنی صف بندیاں کر چکی ہیں، اور معاملات جو ہیں وہ اب فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکی ہیں۔ کچھ مہینوں سے ہمیں اشارے مل رہے ہیں کہ طالبان کے سرکردہ رہنماؤں کے درمیان سب اچھا نہیں ہے، معاملہ گڑبڑ ہے اور بہت کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ حالانکہ پورے ملک میں بظاہر ان کی گرفت جو ہے وہ مضبوط دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود آخر ایسی حقیقت کیا ہے کہ افغانستان میں طالبان اسلامی تحریک کو دوسری مرتبہ اقتدار میں آئے ابھی صرف 3 سال کا عرصہ گزرا ہے، لیکن اقتدار کی اس جنگ میں جو سارا منظرنامہ ہے وہ کھل کے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے، جس میں بظاہر تو بہت سارے گروپ ہیں، لیکن افغانستان میں 2 بڑے اس گیم کے اصل کھلاڑی جو ہے وہ کہلائے جا رہے ہیں، جس میں اقتدار کی رساکشی اس وقت ہو رہی ہے۔ یہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، بظاہر اس کا جواب آنا ابھی باقی ہے، لیکن ہمیں اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ افغانستان میں کوئی بھی حکومت چند سال کی ہی مہمان ہوتی ہے اور اس کے بعد وہاں پہ عدم استحکام شروع ہو جاتا ہے۔ بڑھتی ہوئی تقسیم طالبان کی صفوں میں بغاوت کا باعث بن رہی ہے، اور طالبان کبھی بھی ایک مربوط یا متحد تنظیم نہیں رہے۔ طالبان کے لیے اس وقت سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کے مخالفین کمزور ہیں۔ کیا وہ واقعی کمزور ہیں؟ یہ سمجھنا ہوگا، جبکہ یہ عالمی سلامتی کے لیے بھی ایک خطرہ ہے۔ ادھر پاکستان کے اقوام متحدہ میں جو مستقل مندوب ہے منیر اکرم، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ افغانستان میں 20 سے زائد دہشت گرد تنظیمیں وہاں پہ موجود ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ کابل حکام جو ہیں داعش کے خلاف تو جزوی کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن القاعدہ سے منسلک رہنے والی ٹی ٹی پی، بلوچ عسکریت پسندوں جیسے بی ایل اے اور مجید بریگیڈ سمیت دیگر جو تنظیمیں ہیں ان کی وہ پشت پناہی کر رہے ہیں۔ کیا ان کے اس عمل سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ ٹی ٹی پی کے افغانستان میں 6000 جنگجو ہیں، اور یہ افغان سرزمین استعمال کرنے والی سب سے بڑی کالعدم دہشت گرد تنظیم بھی ہے۔ کیا اس کے افغانستان میں وجود سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ ٹی ٹی پی نے پاکستان کی فوج، شہریوں اور املاک پر کئی حملے
کیے ہیں جن میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور ٹی ٹی پی افغانستان میں موجود دیگر دہشت گرد گروہوں جیسا کہ بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ اب پاکستان نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ افغان مہاجرین کی غیر معینہ مدت تک میزبانی نہیں کر سکتا، انہیں پاکستان چھوڑنا ہوگا۔ بھارت نے افغانستان میں $3 ارب کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے، لیکن اس کے اصل عزائم کچھ اور ہے۔ وہ افغانستان کو ایک پراکسی کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ عالمی فوجداری عدالت ICC کے پراسیکیوٹر نے انسانیت کے خلاف مبینہ جرائم پر افغان طالبان کے سربراہ ملا ہیبت اللہ اخنزادہ اور ملک کے چیف جسٹس عبدالحکیم کے وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی قانون کے خلاف ملک میں لوگوں کو ان کے حقوق یعنی بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، جس میں مخالفین کو قتل، قید و بند، تشدد، جنسی زیادتی، جبری گمشدگیاں اور دیگر غیر انسانی سلوکوں کے ذریعے کچلا جا رہا ہے۔ طالبان کے زیر اقتدار آنے کے بعد افغانستان کی مالیاتی اور اقتصادی صورتحال شدید بحران کا شکار ہو گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں کرنسی کی قدر میں کمی، امریکی ڈالر کی قیمت میں اضافہ اور 7 لاکھ سے زائد افغانیوں کی ہجرت اقتصادی مشکلات کی منظر کشی کر رہی ہیں۔ طالبان کے زیر اقتدار افغانستان میں کرنسی بحران، مہنگائی اور بے روزگاری نے سیاسی و معاشی بے چینی بڑھا دی ہے، جس سے ملک میں نیا بحران جنم لے رہا ہے، اور افغانستان میں طالبان حکومت کے اندر اقتدار کی کشمکش جاری ہے۔ اندرونی تقسیم اور دراڑیں منظر عام پر آ رہی ہیں، اور طالبان کے روحانی پیشوا ملا ہیبت اللہ اخنزادہ نے اقتدار پر اجارہ داری قائم کر رکھی ہے۔ اس نے اعتدال پسند شخصیات کو پس پشت ڈال کر اور سخت گیر پالیسیاں نافذ کر دی ہیں۔ اس سے طالبان کے کچھ ارکان محسوس کر رہے ہیں کہ ملا ہیبت اللہ کی حکمرانی آمرانہ ہے۔ اب افغانستان دنیا میں سب سے زیادہ افیون پیدا کرنے والا ملک ہے، جس کی سالانہ آمدنی 1.5 سے 3 ارب کی ہے، اور اس کے علاوہ جہاں ایک عرصے تک طالبان کی آمدن کا اہم ذریعہ جو ہے یہ ہیروئن کی کاشت اور پیداوار رہی ہے، وہیں اب آئس یا کرسٹل میتھ کی پیداوار بھی افغانستان میں منشیات کی ایک نئی صنعت کے طور پر سامنے آئی ہے۔ کرسٹل میتھ کو ہیروئن سے زیادہ منافع بخش سمجھا جاتا ہے۔ یہ جو صوبہ فرا ہے اور نمروز میں یہ پیدا کی جا رہی ہے، اور اس کی پیداوار میں استعمال ہونے والے جو اجزاء ہیں ان میں سب سے اہم ایفیڈرین ہے، جس سے اب جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ درآمد کی جاتی تھی، تاہم اب اس کا پودا بھی افغانستان میں کاشت کیا جا رہا ہے۔ کیا امیر افغانستان کو یہاں پر شریعت محمدی نظر نہیں آتی؟ انڈیا کو چھوڑ کر کون سا ایسا ہمسایہ ملک ہے جس کو افغانستان سے کوئی ایشو نہ ہو، جبکہ انڈیا تو افغانستان کا ہمسایہ بھی نہیں ہے۔ اگرچہ طالبان نے چین کو یہ یقین دلایا ہے کہ وہ آئندہ سنکیانگ سے علیحدگی پسند اغور جنگجوؤں کو افغانستان داخل نہیں ہونے دے گا، مگر اس کا اعتبار کون کرے؟ روس کو خدشہ ہے افغانستان سخت گیر اسلام کا گڑھ نہ بن جائے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر افغانستان میں اسلام کی بنیاد پر انتہا پسندی بڑھتی ہے تو اس سے پورے وسطی ایشیا کو خطرہ ہوگا، یعنی اگر خون بہے گا تو اس کے قطرے ماسکو پر بھی پڑیں گے، اور قازقستان اور کرغزستان کو بھی افغانستان میں سخت گیر اسلام کے پھیلنے کا خدشہ ہے۔ ان کی سرحدیں افغانستان سے نہیں ملتی، مگر انہوں نے اپنے ملکوں میں ایسے حملے دیکھے ہیں جن کا تعلق افغانستان سے قائم کیا جاتا ہے۔ 1 ماہ قبل طالبان کے امیر کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری ہوا، جس کے مطابق وزیر داخلہ، وزیر دفاع اور طالبان کی خفیہ ایجنسی کا وزیر سے فوجی ساز و سامان کی تقسیم اور استعمال کے اختیارات واپس لے لیے گئے۔ اب سراج الدین حقانی کے علاوہ وزیر دفاع محمد یعقوب مجاہد، وزیر خارجہ امیر خان متقی، نائب وزیر اعظم عبدالغنی برادر، ملا برادر کے نام سے جو مشہور ہیں، طالبان حکومت کے نائب وزیر خارجہ عباس ستنگزئی بھی ہر کوئی
ملا ہیبت اللہ پر براہ راست تنقید کرنے سے اجتناب کرتا ہے، کیونکہ کوئی امیر کی نافرمانی کا الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتا، کیونکہ اس معاملے کو مذہبی اور اسلامی بنا دیا جاتا ہے۔ ایسے کسی بھی الزام کے نتائج کافی خطرناک ہو سکتے ہیں، اور سراج الدین حقانی دراصل نظریاتی طور پر طالبان کے مقابلے میں اخوان المسلمون کے زیادہ قریب کئی لوگوں کے مطابق سمجھے جاتے ہیں۔ وہ یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ ماہرین کو حکومت کے معاملات چلانے کے لیے نظام میں شامل کرنا چاہتے تھے، لیکن طالبان کے امیر کے قریب سمجھے جانے والے حلقوں کا خیال ہے کہ سراج الدین حقانی کا جھکاؤ مغرب کی طرف ہے۔ سراج الدین امیر کے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے خواہش کو بھی مخالفت کرتے ہیں، اور سراج الدین حقانی کا اثر و رسوخ بنیادی طور پر افغانستان کے جنوب مشرقی صوبے خوست، پکتیا اور یہاں تک کہ کابل کے جنوب میں لوگر تک ہے۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بعض جو مغربی تجزیہ کار ہیں، انہیں افغانستان میں پشتونوں کے دو بڑی شاخوں غلزئی اور درانی قبائل کے درمیان پائی جانے والی تاریخی دشمنی یا رکابت میں ان کی علامت کے طور پہ، ان کو امن کی علامت کے طور پہ ان کو دیکھتے ہیں، اور اس وقت طالبان رہنما ہیبت اللہ اخنزادہ کا زور افغانستان کے جنوب اور مغربی صوبوں بشمول قندھار، ہلمند اور فراہ میں دیکھ رہے ہیں۔ اگرچہ امیر طالبان کا جنوبی افغانستان میں اثر و رسوخ موجود ہے، لیکن سراج الدین کی حمایت کی حد کا اندازہ آپ لگانا مشکل ہے۔ ماضی میں انہوں نے کابل میں طالبان کے قتل کی مہم چلائی، جو آج بھی ان کے کردار پر داغ ہے۔ حال ہی میں جب افغان طالبان کے سامنے یہ معاملہ آیا کہ حقانی گلبدین حکمت یار کے حامی رہے ہیں، تو انہیں افغانستان میں وزارت دفاع کی جانب سے دیے جانے والے گھر سے بے دخل کر دیا گیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ حکمت یار کی حزب اسلامی کے بہت سے ارکان مشرقی افغانستان اور کابل کے آس پاس طالبان کے حامی اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ طالبان کی اکثریت خواتین کے بارے میں امیر کی پالیسیوں سے متفق، یعنی ملا ہیبت اللہ کی پالیسیوں سے متفق نظر نہیں آتی، تاہم اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ سراج الدین حقانی کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہے۔ حقانی نیٹ ورک کے پاکستان کے ساتھ تاریخی طور پر قریبی تعلقات رہے ہیں، اور وہ پاکستانی طالبان، ازبک جنگجوؤں، پنجابیوں اور کشمیر پر مرکوز عسکریت پسندوں میں مقبول ہیں، لیکن تورخم سے جلال آباد اور پھر کابل تک حقانی گروپ کا اثر و رسوخ ہے۔ وہ جب چاہیں اس علاقے پر اپنا کنٹرول لے سکتے ہیں۔ ان کا اثر پنجشیر سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ کابل تک اور پنجشیر سے تاجستان تک کا جو علاقہ ہے اب بھی احمد شاہ مسعود کے پاس ہے۔ ہرات میں شیعہ کمیونٹی کا راج ہے، اور بامیان میں ہزارہ اور جو منگول نسل سے ہیں وہ وہاں پہ ہزارہ کمیونٹی پائی جاتی ہے، اور مزار شریف پر اور اس کے ارد گرد کے علاقے پر جنرل دوستم کا کنٹرول ہے۔ اگر خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے تو کئی گردنیں کٹیں گی، ہزاروں لاکھوں لوگ اس کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ ایک ڈرٹی پالیٹکس ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ عام افغان عوام کے مسئلے جو ہیں وہ کیسے حل ہوں گے؟ کب تک افغانستان انسانوں کے قبرستان کے ساتھ ساتھ انسانیت کا بھی قبرستان بنا رہے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اور ان تمام نام نہاد لیڈروں کو اپنی موٹی موٹی اناؤں کو سائیڈ پہ رکھ کے، ان کی یہ ہیبٹ بن چکی ہے بدقسمتی سے کہ یہ شریعت کو اپنے قبائلی روایات کے غلاف میں لپیٹ کے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ اب 21ویں صدی کے نوجوانوں کو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ اس حوالے سے اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ضرور آپ میسج کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔